دل کی بات کو زباں پہ آنے کا موقع تو دیا ہوتا، دل کی بات کو زباں پہ آنے کا موقع تو دیا ہوتا، جو تیرے ہجر میں تھا وہ حال بیاں کرنے کا موقع تو دیا ہوتا۔ کیا ہے درد کا عالم یہ تم بھی جان جاتے، کیا ہے درد کا عالم یہ تم بھی جان جاتے، میرے دامن کو تر ہونے کا موقع تو دیا ہوتا۔ اور دو چار قدموں میں محبت بیاں نہیں ہو سکتی، دو چار قدموں میں محبت بیاں نہیں ہو سکتی، کچھ اور قدم ساتھ چلنے کا موقع تو دیا ہوتا۔ اور کس طرح ٹوٹتی ہیں سرحدیں یہ تم بھی جان جاتے، کس طرح ٹوٹتی ہیں سرحدیں یہ تم بھی جان جاتے، صنم کو وفا نبھانے کا موقع تو دیا ہوتا، دل کی بات کو زباں پہ آنے کا موقع تو دیا ہوتا۔ آداب، اسٹریٹ لائن میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے مختلف شاعر سے کرانے جا رہے ہیں جو اپنی قابلیت سے زمانے کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈوڈا کے ایک ایسے شاعر سے جن کا نام عامر سہیل ہے اور یہ ڈوڈا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بات کریں ان کی قابلیت کی تو ابھی ینگ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں اور ابھرتے ہوئے ستارے ڈوڈا سے ہیں۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ عامر جی، بہت بہت سواگت آپ کا اسٹریٹ لائن پہ۔ جی رئیس بھائی، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے عامر جی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر کس طرح جو آپ کا دھیان شاعری کی طرف آیا؟ بھائی جان، شاعری جو ہے جب کوئی بھی شخص پڑھتا تھا، میں بہت چھوٹا سا تھا تب، جب بھی کوئی مجھے شاعری سناتا تھا تو کوئی نہ کوئی بات جو ہے اندر سے ٹیز کرتی رہتی تھی کہ نہیں، یہ چیز جو ہے میرے ساتھ کہیں نہ کہیں ہو چکی ہے۔ جب بھی کوئی شخص کوئی اشعار پڑھتے ہیں اپنے، تو کیا ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ چیز جو ہے میرے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور میں ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری اگر ہم بات کریں تو یہ زیادہ تر اردو میں کی جاتی ہے، اور اردو سے محبت کرنا آج کے ٹائم میں کیونکہ دور انگریزی کا ہے، تو کس طرح آپ یہ سب کر پاتے ہیں؟ جی، اردو جو ہے ہماری جان ہے، ہماری شان ہے اردو۔ جتنا بھی ہم بولیں گے اردو کے بارے میں، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو پورا لکھ پائے گا یا بول پائے گا اردو زبان کے بارے میں۔ ان شارٹ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اردو جو ہے ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے رگوں میں ہے اور ہمارے خون میں ہے۔ جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تب تک جو ہے اردو زبان جو ہے زندہ رہے گی، اور ہمارے جو آنے والی بعد نسلیں ہیں وہ بھی جب آئیں گے، وہ بھی کہیں نہ کہیں جب یہ شاعری سنیں گے، جب وہ شاعری کو پڑھیں گے، اپنی زندگی میں اس کو لائیں گے، تو کہیں نہ کہیں یہ جو اردو زبان ہے یہ پھر سے ابھر کے آئے گی۔ تو اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کا دور جو ہے، اس دور میں اکثر جتنا بھی ینگ ٹیلنٹ ہے وہ یا تو سنگنگ کی طرف یا پینٹنگ کی طرف یا اور بھی ڈیفرنٹ قسم کے جو کچھ بھی پروگرامز کے لیے وہ اکثر جاتے ہیں، لیکن شاعری کی طرف جو توجہ بہت کم یہاں پر ہے، کیونکہ ہم نے بھی اکثر ڈوڈا میں دیکھا تو کافی جو بھی ٹیلنٹ ہم نے ابھی تک دیکھا تو وہ اس جو شاعری کے جس میں شاعری ہونی چاہیے تھی ویسا کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو پہلے آپ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں، آپ کیا کہنا چاہو گے؟ رئیس بھائی، بہت سارے ایسے بچے ہیں یہاں پہ جو مجھ سے کئی زیادہ اچھی شاعری کرتے ہیں، جو مجھ سے زیادہ کہیں اچھی شاعری لکھتے ہیں، جو مجھ سے زیادہ اچھے ہیں اس شاعری کے معاملے میں۔ مسئلہ صرف ادھر یہاں پہ یہ ہے، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں اس کا ڈرا بیک بن رہی ہے۔ بچوں کو جو ہے موقع مل نہیں رہا ہے، وہ کوئی لکھتا ہے تو پھر آدھا چھوڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے، میں نے کس کو سنانا ہے، آگے کوئی سننے والا ہوگا تب انسان سنائے گا، آگے کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ میں اپنی باتیں لکھ رہا ہوں، میں اپنی باتیں سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، بن رہا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ خواب بھی مجھ میں ہی مر جاتا ہے، کیونکہ دوسرا سننے آ ہی نہیں رہا ہے۔ میں اپنے گھر میں لکھ رہا ہوں، میں اپنے گھر میں بول رہا ہوں، میں اپنی امی کو سنا رہا ہوں، بہن کو سنا رہا ہوں، بھائیوں کو سنا رہا ہوں، دوستوں کو سنا رہا ہوں، لیکن تیسرا کوئی شخص یہاں پہ ایڈمیشن جو ہے ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں دے رہی ہے کہ یہ بچے اگر لکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو ان کو ملنا چاہیے۔ جب پلیٹ فارم آئے گا تب بچے آگے نکلیں گے، تب تو یہ ٹوٹ پڑیں گے اس سٹیج پہ، تب آپ کو کوئی بھی یہ چھپا ہوا نہیں ملے گا۔ جتنے بھی شاعر ہیں ڈوڈا کے، نئے بچے جتنے ہیں، وہ آپ کو سب منچوں پہ ملیں گے، ہر ایک جگہ پہ آپ ان کو دیکھو گے تب۔ یعنی ٹیلنٹ کی کمی ڈوڈا میں نہیں ہے؟ نہیں، یہ کون کہتا ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ یہاں پہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اتنا ٹیلنٹ کہیں نہیں ہے جتنا ہمارا ڈوڈا میں ہے۔ شاعری بہت اچھی لکھتے ہیں بچے، لیکن منچ کی پرابلم آ رہی ہے، کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے ہم کو۔ تو اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حال ہی میں جو ہے آپ کا ایک پروگرام جو ہے کشمیر میں ہوا تھا، جو بہت زیادہ فیمس بھی ہوا، اور کشمیر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آپ کے دیوانے ہو گئے، کیونکہ پروگرام بھی کچھ اس طرح کا تھا۔
تو ہمارے ویورز کو بھی آپ بتائیں آخر اس پروگرام میں آپ نے کس طرح کی شاعری وہاں پر کہی تھی آپ نے. جی بھائی جان، جب ہم کشمیر گئے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم کو ایسا لگا کہ یہاں پہ شاعری پڑھنی چاہیے اور یہاں کے لیے شاعری لکھنی چاہیے. اگر ہم چناب ویلی کے رہنے والے ہیں تو کہیں نہ کوئی کنیکشن ہمارا ان کے ساتھ جڑ رہا ہے. وہ کنیکشن جو جوڑنا ہے وہ اب شاعری سے جوڑنا پڑے گا. وہ وہاں جا کے ہمیں 10 دن بیٹھنا ہے، 20 دن بیٹھنا ہے، ان کی حالاتوں کو سمجھنا ہے، پھر جا کے ہم لکھ پائیں گے ان پہ، اور ہم نے لکھنا ہے. تو یعنی شاعری جو ہے وہ ایک دوسرے کو جوڑ بھی سکتی ہے. بالکل، سب سے زیادہ جو ہے شاعری ہی انسان کو جوڑتی ہے. تو چلو سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو وہ شاعری آپ بتائیں جو آپ نے کشمیر میں جا کے وہاں کے لوگوں کے لیے آپ نے کہی تھی. سلام سے آغاز محبت کروں گا میں، سلام سے آغاز محبت کروں گا میں، محفل میں تیری ایسی عبادت کروں گا میں، اور پیغام ہے چناب کا تیرے نام ہے کشمیر، پیغام ہے چناب کا تیرے نام ہے کشمیر، عدو سے تیری عمر بھر عداوت کروں گا میں، اور ہو ظلم کی یورش یا مصائب کا ہو سیلاب، ہو ظلم کی یورش یا مصائب کا ہو سیلاب، تیرے لیے نمرود سے بغاوت کروں گا میں، اور مہماں بن کے آ تو کسی روز میرے گھر، مہماں بن کے آ تو کسی روز میرے گھر، خونے جگر سے تیری ضیافت کروں گا میں، محفل میں تیری ایسی عبادت کروں گا میں. واہ کیا بات ہے، کیا یہ تو ہمیں سن کے کافی خوشی ہو رہی ہے. اور کشمیر میں جا کے آپ کو کس طرح کا پیار جو ہے وہاں کے لوگوں سے ملا؟ جب آپ وہاں گئے تو آپ کو کیا لگا کہ وہاں پر جو یہ چناب ویلی کے رہنے والے ہیں تو کس طرح کی قدر کس طرح کی وہاں پر کی جاتی ہے؟ جی بہت اچھا رہا رئیس بھائی. جب ہم وہاں پہ گئے تو جو لوگ تھے وہ بہت سپورٹیو ملے مجھے. اگر ہم کو کوئی راستہ صحیح نہیں تھا وہ ہمارے ساتھ کوئی 1 کلومیٹر چل کے آتا تھا، پھر ہم کو گلیاں دکھاتا تھا، پھر راستے دکھاتا تھا. بہت وہاں سے پیار ملا، محبت ملی. اور جب میں نے پڑھا وہاں پہ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے وہاں پہ جنہوں نے سراہا اس بات کو، اور انہوں نے کہا کہ ایک چناب کا پیغام ہے ہمارے لیے، جو پیغام ہم تک نہیں پہنچ رہا تھا، آپ کی شکل میں وہ پیغام یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں آپ سے. تو اس کے علاوہ کہیں اور پر بھی آپ نے پروگرامز کیے، کہیں اور سٹیجز پہ آپ گئے؟ بات کریں ڈوڈا کی یا ڈوڈا سے باہر تو کشمیر تو آپ گئے، اس کے علاوہ بھی کہاں کہاں پہ آپ نے پروگرامز کیے ہیں یا آگے سوچ رہے آپ کرنے کا؟ بھائی جان ہم نے یہاں پہ بھی کیا ہے، ٹاؤن ہال ڈوڈا میں، کمیونٹی ہال میں بھی ہم نے پروگرام کیا ہے، بدروا بھی میں گیا ہوں، اس میں جموں بھی میں گیا ہوں، اور ریسنٹلی کشمیر بھی گیا ہوں، اور آنے والے کل میں ہمارا پنجاب میں ہے ایک ایونٹ، تو وہاں جانا ہے. تو شاعری کی طرف دھیان جانا اکثر کسی کو دیکھ کے ہوتا ہے، یعنی کوئی انسپریشنس آپ کی ہوگی جس کو دیکھ کے آپ کو دھیان آیا ہوگا کہ میں بھی شاعری کروں، تو ویسی کون سی شخصیت ہے وہ؟ ہاں جی بھائی، رئیس بھائی ہمارے یہاں ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ہائر سیکنڈری بوائز میں، ان کا نام ہے حمید صاحب. تو وہ جب اردو پڑھاتے تھے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اردو ہے کیا، تو جب وہ پڑھاتے تھے کسی چیز کو، جب وہ کوئی غزل پڑھاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم ایسی دنیا میں کھو گئے ہیں، بس گئے ہیں ایسی دنیا میں کہ جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور انہوں نے ہی اس دنیا میں ہم کو دھکیلا ہے. وہ پش بیک جو ملتا ہے وہ انہی کی طرف سے ملا ہم کو، اور ہم اس میں میدان میں کود پڑے ہیں. کیا بات ہے، یہ تو اسی طرح تو بندہ آگے بھی سیکھتا ہے. تو اس کے علاوہ میں بات کروں، بہت فیمس شاعر ہے یہاں پہ، بہت ہی بہترین. کچھ حال ہی میں ایک شاعر کی جو ہے ڈیتھ بھی ہو گئی، راحت اندوری جی، تو وہ بھی بہترین شاعر تھے، ہر جگہ ان کی پرفارمنس ہوا کرتی. تو کیا ان کے لیے کوئی آپ ایسا شعر کہیں؟ ان کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، یہ میری آرزو ہے، تمنا ہے کہ کبھی فرصت ملے تو آ کے بیٹھ جانا میرے پاس، کبھی فرصت ملے تو آ کے بیٹھ جانا میرے پاس، ایک عرصے سے میری نگاہ نے تلاشا ہے تجھے. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس کے علاوہ بات کریں فیملی کو لے کے کہ اکثر جو ہے فیملی سپورٹ بہت کم رہتی ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں ڈوڈا کی تو بہت تھوڑا پیچھے بہت زیادہ ابھی علاقہ ہے، پر لیکن آنے والے ٹائم میں کافی ابھر رہا ہے، کیونکہ یہاں کے بچے جو ہے وہ آگے زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو فیملی کی سپورٹ حد تک مطلب کافی حد تک نہیں ہوتی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے. تو آپ کی فیملی کی سپورٹ کس حد تک ہے؟ الحمدللہ بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے گھر والے، کیونکہ ہمارا کوئی گورنمنٹ جاب بھی نہیں ہے، اتنے ملازم بھی نہیں ہے گھر میں کوئی، لیکن پھر بھی سپورٹ جو ہے وہ دل کا سپورٹ رہتا ہے ان کا ہمارے ساتھ، گھر والوں کا، چاہے امی ہے، ابو ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہے، جتنے بھی فل سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں جانا ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ کو 10 دن لگتے ہیں آپ 15 لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا کام کرو، اپنا نام نکالو کہیں نہ کہیں. اگر جاتے ہو، ہمارے میں یہ نہیں ہوتا،
ہم کو نہیں بولتے کہ آپ نہیں کریں، آپ کریں لیکن آگے بڑھیں. تو اس کے علاوہ کافی اچھا رول جو ہوتا ہے وہ دوستوں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ دوست جو ہوتے ہیں کافی زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں. وہ بھی اچھا بھی کہتے ہیں اور برا بھی، کچھ اچھا بھی کہتے ہیں کچھ برا بھی. تو آپ کی جو دوست ہے وہ کس طرح کے ہیں؟ کس نے آپ کو زیادہ موقع دیا اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کا؟ تو جہاں تک دوستی کی بات ہے، دوستی محدود نہیں رکھی میں نے، چند ہی دوستوں سے میں ملا نہیں ہوں. عمر گزری انہی دوستوں میں صاحب، عمر گزری انہی دوستوں نے دوستی میں صاحب، قضا بھی آئی تو ان کی وجہ سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس کے علاوہ ڈوڈا کے لوگوں کے لیے کوئی میسیج؟ کیونکہ ڈوڈا میں آپ نے بھی شاعری کی، تو کتنا پیار پہلے آپ کو یہاں سے ملا، آپ یہ بتائیں پہلے. جی الحمدللہ اچھا رہا. کچھ لوگ تھے ایسے جو شاباشی دیتے تھے، کچھ ایسا کہتے تھے کہ آپ کو لکھنا آتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو کہتے تھے کہ لکھنا نہیں آتا ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے، کیونکہ پھر پڑھنا پڑتا ہے، پھر انسان سیکھے گا. کیونکہ سیکھنا جو ہے یہ اصل شاعری ہے. سیکھتے رہتا ہے انسان، ہر دن کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھتے رہتا ہے، سیکھتے رہتا ہے. تو جن لوگوں نے کبھی آپ کو مطلب اچھا نہیں کہا کہ آپ اچھا نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسی شاعری؟ یہ نفرت کی ہم لکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ خوشی میں بھی کوئی ان کے لیے. چلو تو ان کے لیے ہم کہیں گے ایسا کہ بدنامیوں کی تجارت ہے، چھپایا کیجئے. بدنامیوں کی تجارت ہے، چھپایا کیجئے. آپ دل کی بات دل ہی کو سنایا کیجئے. میں کہاں غلط ہوں کہاں نہیں، بتایا کیجئے. میں کہاں غلط ہوں کہاں نہیں، بتایا کیجئے. مجھ پہ پورا حق ہے آپ کا، جتایا کیجئے. اور اگر مانو تو میری ایک التجا ہے آپ سے، اگر مانو تو میری ایک التجا ہے آپ سے. مجھ کو عادت ہے روٹھنے کی، منایا کیجئے. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈوڈا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کے لیے میسیج تھا. کوئی جو ان کو سپورٹ نہیں بھی کرتا ہے تو پھر بھی کوشش کرے کہ اپنے جتنے بھی ڈوڈا کے ینگسٹر ہیں ان کو کافی زیادہ سپورٹ کرے تاکہ یہ اور آگے بڑھے. تو اس کے علاوہ کوئی ڈوڈا والوں کے لیے آپ کا کوئی میسیج، جموں کشمیر والوں کے لیے کوئی آپ کا میسیج، یا پورے ہندوستان کے لیے کوئی آپ کا میسیج؟ میرا یہ میسیج رہے گا ڈوڈا کے لیے کہ جو بچے ہیں، جتنا بھی یوتھ ہے ہمارا، جتنے بھی پوئٹ ہیں یہاں کے، ان کو موقع دیں، ان کو منچ دیں. سب سے پہلی میری مانگ یہی ہوگی، اپنے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دن بھر، ان کے لیے کہ ہمیں ایک منچ دے دو کہ جہاں سے ہم کوئی کام شروع کر سکیں. اور وہ بچے جو ہے جب لکھیں گے تو ایک کتاب کی شکل میں وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ساتھ دینے والا ہمارے یہاں آ جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے تھے عامر سہیل، جو کہ ڈوڈا کے کافی اچھے اور کافی بہترین پوئٹ ہے، جنہوں نے یہاں پہ بھی نام کمایا. بات کریں کشمیر میں، وہاں پہ کافی اچھا نام کمایا، اور آنے والے ٹائم میں یہاں سے باہر بھی جا رہے ہیں. تو آخر میں یہ ایک اور شاعری کہہ کے یہاں سے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں دیجیے اجازت اور جڑتے رہیے اسٹریٹ لائن کے ساتھ. کبھی آباد تھے ہم تمہیں یاد بھی کچھ ہے. کبھی آباد تھے ہم تمہیں یاد بھی کچھ ہے. کبھی دل میں صدا ہم تھے، تمہیں یاد بھی کچھ ہے. اور تماشا بن گیا میرا انہی گلیوں کے چکر میں. تماشا بن گیا میرا انہی گلیوں کے چکر میں. تمہیں کھڑکی پہ آنا تھا، تمہیں یاد بھی کچھ ہے. میری مانو تیرا مانا، تجھے جانا تجھے چاہا. میری مانو تیرا مانا، تجھے جانا تجھے چاہا. کبھی تنہا نہ رہنا تھا، تمہیں یاد بھی کچھ ہے. اور پتھر ہو گئی آنکھیں جنہیں کھڑکی پہ رکھا تھا. اور پتھر ہو گئی آنکھیں جنہیں کھڑکی پہ رکھا تھا. تیری امید تھی ان کو، تمہیں یاد بھی کچھ ہے. صنم کو مار دو تم اب، یا اسے آزاد کرنا ہے. وہی تو پیار تھا تیرا، تمہیں یاد بھی کچھ ہے. شکریہ.